اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، ان کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیہ 103۔ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں۔ اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ آیت عام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کی زکوٰۃ لے کر انہیں پاک صاف فرمائے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے۔ تطہرہم، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گناہوں سے اور برے اخلاق سے پاک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرو اور ان کا نفسیاتی سہارا بن جاؤ۔ وتزکیہم بہا، اور اس کے ساتھ ان کو پاک کریں گے، یعنی ان کے نیک اعمال، اچھے اخلاق اور ثواب میں اضافہ کریں۔ روحانی پاکیزگی کے لیے مالی صدقہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے، انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ تطہیر اور پاکیزگی ہے۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو اوفا کے گھر والوں پر رحمت بھیج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب کوئی شخص صدقہ، فرض زکوٰۃ یا نفلی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو اس کے لیے دعا فرماتے، فلاں، اے اللہ فلاں کے گھر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے۔ آپ کی دعائیں ایمان والوں کے لیے رحمت اور برکت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایمان والوں کے لیے باعث اطمینان ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے، امام یا اس کے نائب کا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کرنا مستحب ہے، اور مناسب یہ ہے کہ امام بآواز بلند دعا کرے تاکہ اس سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو سکون قلب حاصل ہو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ واللہ سمیع، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حقدار کون ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیہ 104۔
علم یعلمو، اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت کے بارے میں سوال کیا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو نہیں جانتے؟ ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ یقیناً توبہ قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رب سے روایت کی، ایک بندہ گناہ کر بیٹھا تو کہا، اے اللہ میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس نے جان لیا کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، پھر اس نے گناہ کیا، کہا اے میرے مالک میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے گناہ کیا اور کہا ہے میرے پالنے والے میرا گناہ بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے یہ جان لیا اس کا ایک اللہ ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے۔ اے بندے اب تو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ عبدالعالی نے کہا مجھے یاد نہیں یہ اب چاہے عمل کر تیسری بار فرمایا یا چوتھی بار۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہی صدقات قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے اور ان کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ ان کے صدقات کو اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے بچیرے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ صدقے میں دیا کیا کھجور کا ایک دانہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، اور اس صدقے کا کیا حال ہوگا جو کھجور کے دانے سے بہت بڑا، تعداد میں بہت زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی وہ توبہ قبول کرنے والوں کی بہت کثرت سے توبہ قبول کرتا ہے۔ جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، خواہ وہ بار بار گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے سے اس وقت تک نہیں تنگ آتا جب تک کہ بندہ توبہ کرنے سے تنگ نہ آ جائے اور اس کے دروازے سے بھاگ کر اس کے دشمن کو دوست نہ بنا دے۔ الرحیم، جس کی بے پایہ رحمت ہے، ہر چیز پر سایہ فگن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی بندوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، رب العزت کا فرمان ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ سورۃ آل عمران آیہ 135۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہتے ہیں تم عمل کرو، پھر عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ التوبہ آیہ 105۔ وَقُلِ اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ منافقوں سے کہہ دو اعملوا، تم عمل کرو، جو اعمال تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا سکو گے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پھر عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور مومن تمہارے اعمال دیکھیں گے، یعنی تمہارے اعمال ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اس آیت میں وعید اور ڈراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کے سامنے لا محالہ قیامت کے دن پیش ہوں گے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ سورۃ الحاقہ آیہ 18۔ آخر کے فیصلے صرف ظاہری عمل کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، انسان کی نیت اور ارادے کے ساتھ اس کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اعمال دیکھتا ہے، اس لیے تو وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، جیسے کہ فرمایا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ سورۃ الملک آیہ 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی اسے حاصل کرے، یا عورت سے نکاح کے لیے، پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے غیب وہ ہے جو اپنے اعمال میں سے چھپاتے ہیں، اور شہادہ وہ ہے جو اپنے اعمال میں سے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے تمہارے اچھے برے سارے اعمال کو جانتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کے عمل دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں ملائکہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں وہ اپنے رسول اور مومنوں کو بھی بتا دے گا، خواہ اسے کتنا ہی چھپایا گیا ہو۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔
کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 106۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ سے مراد غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اس آیت کے نازل ہونے تک اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، انہیں اپنے انجام کا خود بھی پتہ نہ تھا، لوگوں کو بھی اس کے انجام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ مرجعون لامر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا وہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے اور اپنے عمل پر نادم ہونے کی ترغیب دی۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفتح آیا 14۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا، اپنی ساری مخلوق کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ تمام اشیاء کو ان کے لائق کے مقام پر رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور ان کو توبہ کی توفیق نہ دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور اس شخص کے لیے ایک ہاتھ کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا اور کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیا 107۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، منافقوں نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا تھا، اور ضرورت پڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا۔ تبوک سے واپسی پر جب مدینہ کی مسافت ایک دن کی رہ گئی تو جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے پہلے مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا۔ رب العزت نے اس آیت میں واضح فرمایا، کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اہل ایمان اس مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے، جس میں مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کفرن، اور کفر کرنے کے لیے۔ اس مسجد کی تعمیر کا مقصد کفر تھا، جبکہ مسجد ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہیں۔ وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے۔ اس مسجد کا تعمیر کا تیسرا مقصد اہل اسلام کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا تھا، تاکہ وہ آپس میں تفرقے اور اختلاف کا شکار ہو جائیں۔ وَإِرْصَادًا، اور کھاد کی جگہ بنانے کے لیے۔ مسجد ضرار کی تعمیر کا چوتھا مقصد کھاد تیار کرنا تھا۔ لمن حرب اللہ ورسولہ من قبل، اس شخص کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی،
یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے والوں کی مدد کی، جن کی جنگ سے پہلے جاری تھی اور دشمنی شدید تھی۔ انہی میں ابو عامر راہب بھی تھا، جس کی سازشیں اور دشمنی بڑی سخت تھی۔ ابو عامر راہب نے جاہلیت کے دور میں عیسائیت قبول کر لی تھی۔ یہ اہل کتاب کے علوم سے واقف تھا، اپنی قبیلے میں اس کی بڑی عزت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے اور بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا، تو ابو عامر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ تب اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور مدینے سے بھاگ کر قریش کے پاس پناہ لی اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر آمادہ کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے احد کے دن عرب کے دوسرے قبائل کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ ابو عامر نے دونوں لشکروں کے درمیان خفیہ خطیں کھدائی تھیں، جن میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے۔ ابو عامر نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ مل جائیں۔ جب انہوں نے اسے پہچان لیا تو کہا، اے فاسق، اللہ تیرا بھلا نہ کرے، تم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو۔ اس پر اس نے کہا، افسوس، میرے بعد میری قوم اس بری طرح بدل گئی۔ ابو عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، قرآن پڑھ کر سنایا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مدینہ بھاگ جانے پر بد دعا دی۔ یہ شخص پناہ گزین کے طور پر غربت کی موت مرے اور اسے یہ بد دعا لگ گئی۔ جب لوگ احد کے صدمے سے فارغ ہوئے تو یہ ہرقل کے دربار میں جا پہنچا، اس سے مدد طلب کی۔ اس نے مدد دینے کا وعدہ کیا تو اس نے اپنی قوم کے منافقوں سے خط و خطابت شروع کر دی۔ اس نے یقین دلایا وہ جلد ہی بڑا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھے گا اور یقیناً اس جنگ میں غالب رہے گا۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ اس کے لیے ایک مرکز بنا لیں تاکہ میرے نمائندے اس مرکز میں رابطہ رکھیں، پیغام لائیں اور لے جائیں، اور جب وہ خود آئے تو یہ مرکز اس کے لیے پناہ گاہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو یہ لوگ مسجد تیار کر چکے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کا افتتاح کریں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے اس مسجد کے لیے ایک ثبوت لے لیں۔ ان کی مسجد بنانے کی دلیل یہ تھی کہ ہم میں سے مریض اور کمزور لوگوں کے لیے خصوصاً سردیوں کی راتوں میں مسجد نبوی میں جانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے اور سفر 1-2 روز کا رہ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے بارے میں بتایا۔ اس مسجد کی بنیاد کس جذبے پر رکھی گئی ہے؟ اس کی بنیاد کفر اور مسلمانوں میں تفرقے کے مقصد پر رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہرگز نہ کھڑے ہوں۔ اس مسجد کو جلا دیا گیا اور اس کی جگہ کوڑا ڈالنے کی جگہ بنائی گئی۔ کیا آج بھی اسلام کے دشمن مسجد زرار بناتے ہیں؟ آج بھی اسلام کے دشمن جدید وسائل اور طور طریقوں کے مطابق مسجد زرار جیسی تنظیمیں بناتے رہتے ہیں۔ بظاہر کوئی فرد خالصاً اسلام کے لیے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً یا تو اسلام کی جڑیں کاٹنے کا کام کرتا ہے یا اسلام کی شکل بدلنے اور اسے لچکدار بنانے کا کام کرتا ہے۔ ان مساجد زرار پر دین کی خدمت کا بورڈ لگایا جاتا ہے۔ یہ مختلف NGOs، جماعتیں، تحقیقی ادارے، کلبوں اور ایسی تنظیموں کی شکل میں ہوتی ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ دین کی خدمت کی آڑ میں دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کمزور ایمان کے لوگوں کو اپنے آشکار بنا لیتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ کیا جا رہا ہے،
لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ہم نے بھلائی کے سوا اور کچھ ارادہ نہیں کیا۔ اس مسجد کی تعمیر کے برے مقاصد جن کو چھپایا گیا تھا ان کو واضح کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا، اور وہ قسمیں کھائیں گے انہوں نے ارادہ نہیں کیا، یعنی مسجد زرار تعمیر کرنے کا، إِلَّا الْحُسْنَى، مگر بھلائی کا، یعنی نابینا، بزرگ اور کمزور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف گواہی دی ہے، وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے اور کس کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔